بعد نماز مغرب شہر الہ آباد کی کریلی کی اس مسجد دارالہدیٰ میں آج کا یہ پروگرام یہاں کی ایک دعوتی اور رفاہی تنظیم الاسلام ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے منعقد ہوا ہے، اور ہمارے انتہائی محترم اور بڑے بھائی شیخ ابو بکر سلفی حفظہ اللہ نے مجھ سے پہلے ابھی آپ کے سامنے خطاب کیا، اور مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ جیسے ہی میں آیا شیخ نے فوراً اپنے خطاب کو ختم کر دیا، اور شاید گفتگو بھی ان کی بیچ میں سے کٹ گئی۔ شیخ محترم کی اس تواضع پر اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس دور میں جب انسان کے دل و دماغ میں مادیت چھائی ہوئی ہے، انسان 2 منٹ اگر کسی سے بات بھی کرتا ہے تو پروفٹ اینڈ لاس کے سارے کیلکولیشن کے بعد کرتا ہے۔ 1 منٹ بھی انسان بغیر فائدے کے کہیں خرچ نہیں کرتا۔ ایک ایسے دور اور ایسے حالات میں اس طریقے کی مجلسیں اور پھر ان کو منعقد کرنے والے یہ قابل مبارکباد ہے، اور میں اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے اور یہاں جماعت کے جتنے ذمہ داران موجود ہیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو اس طریقے کی دعوتی اور رفاہی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں، اور جہاں تک ممکن ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں اپنے مال سے، اپنی انرجی سے، اپنے ٹائم سے، دامے درمے سخنے جیسے بھی پاسبل ہم سب اپنا تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، بہت ہی اہم عنوان ہے۔ اسلام میں ڈپریشن اور اینزائٹی کا کیا سولوشن ہے؟ اسلام میں غم کا کیا علاج ہے؟ زندگی میں ہمیں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں آیا، کبھی کوئی نیگیٹو چیز اس کے سامنے نہیں آئی۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ زندگی ہے تو یہاں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوں گی، کچھ خراب چیزیں بھی، خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئے گی۔ اور ہمارا دین تو بہت ہی پریکٹیکل دین ہے۔ ہمارا دین اللہ کا دین ہے۔ ہمارا دین اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ زندگی میں نگیٹو چیزیں آئیں۔ ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے۔ ہمارا دین ایکنالج کرتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں زندگی میں غم آئیں گے، اور بہت ٹائپ کے غم آئیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی کمی کے ذریعے، کبھی تمہیں ہم آزمائیں گے جان کی کمی کے ذریعے، کبھی ہم تمہیں آزمائیں گے روزی روٹی میں کمی کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی ان مشکل حالات میں آپ خوشخبری سنا دیجئے، بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، اور صبر کرنے والوں کی پہچان یہ ہے جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جائیں۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ زندگی میں غم آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اسلام اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ کی ذات ہی تم کو ہنساتی ہے اور اللہ کی ذات ہی تم کو رلاتی ہے۔ ہنسانے والا بھی اللہ ہے اور رلانے والا بھی اللہ ہے۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھائیے،
سورہ بلد میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں کے اندر پیدا کیا ہے. انسان کی زندگی میں مشقتیں ہوں گی، اسٹرگلز ہوں گے، سنگھرش ہوگا. انسان کی زندگی فلیٹ نہیں ہوگی، اپ اینڈ ڈاؤن اس کی زندگی میں لگا رہے. اور اگر آپ اللہ کے بندوں میں سب سے معزز اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں اور مان سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول ہیں. اور پھر ان رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنز نہیں ہے؟ آپ کی زندگی میں ٹینشن نہیں آئی؟ یہ الگ بات ہے. تھوڑا سا سامنے آنے جانے والوں کو آپ لوگ کنٹرول کیجیے. یہ بار بار بچے آ رہے ہیں، آپ لوگ ریکارڈنگ کرنے والوں سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، ایک بار سیٹنگ کر کے بیٹھ جائیں. مقرر کے سامنے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی. ہمارے نبی کی زندگی میں بھی غم آئے، مگر ان سارے غموں میں سب سے بڑا غم کیا تھا؟ آج جمعہ کا دن ہے، شاید آپ نے سورہ کہف پڑھی. سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ نے پڑھی ہو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، اتنی فکر ہے، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی ٹینشن ہے، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں، کہیں اپنے آپ کو اس چنتا میں آپ ختم نہ کر ڈالیں. اللہ اکبر. اس نبی کو ایک ہی چنتا ہے، اللہ کے بندے کیسے ایمان لے آئیں، اللہ کے بندے جہنم سے کیسے بچ جائیں، اللہ کے بندے اللہ سے کیسے جڑ جائیں. یہ ٹینشن، یہ غم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی میں بھی غم آئے. کہتے دنیا میں سب سے مشکل جنازہ ماں باپ کے لیے اولاد کا جنازہ. اللہ کے نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا. بیٹے جو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. چچا حمزہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید ہوتے ہوئے دیکھا. وفادار بیوی خدیجہ کی موت کا منظر آپ نے دیکھا. مشکل وقت میں ساتھ دینے والے چچا ابو طالب کو کھویا آپ نے. 3 سال تک اللہ کے پیارے نبی پورے خاندان کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور سوشل بائیکاٹ جھیلایا آپ نے 3 سال. جنگ احد میں آپ پر حملے کیے گئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا، آپ کے دانت توڑے گئے، آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی، آپ کو زہر دیا گیا. مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے نہیں ہٹے، اپنے مشن، اپنی ڈیوٹی، اپنے کام پہ لگے رہے. اے امت کے داعیوں، اے امت میں دعوت کا کام کرنے والوں، اے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جڑے ہوئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا راستہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں اور لوگ آپ کے گلے میں مالا پہنائیں، آپ کا استقبال کریں، آپ کو دعائیں دیں، گالیاں بھی سننی پڑے گی، تانے بھی سننے پڑے گی. لیکن آپ اتنے نازک نہ بنے کہ چند باتوں سے دل گرفتہ ہو جائیں. اللہ کے پیارے نبی سے سیکھیں، نبیوں سے سیکھیں اور اس امت کے بہترین لوگوں سے سیکھیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی زندگی میں اتنے غم آئے مگر آپ اپنے مشن سے کبھی نہیں آئے. تو ہم آج اس پر ڈسکس نہیں کریں گے کہ غم زندگی میں، غم تو آئے گا بھائی. اسلام اس کو ڈینائی نہیں کرتا کہ آپ کی زندگی میں ڈپریشن نہیں آئے گا، آپ کی زندگی میں انزائٹی نہیں آئے گی، آپ کی زندگی میں نیگیٹو ایموشنز نہیں آئیں گے. اسلام یہ آپ کی گائیڈنس کرتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل پرابلمس. ہم مشکلات کو فیس کیسے کریں، ہم غم اور پریشانی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو آئیے ہم ذرا قرآن و حدیث کے پنے کھولتے ہیں اور چند چیزیں جو کہ آپ حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں، بہت لمبا پروگرام چلانا نہیں ہے، ہمارے سامنے گھڑی لگی ہے، 9 بجے تک ہمیں خطاب کرنا ہے. ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے غم کو دور کر سکتی ہیں، ہمارے دل کو ہلکا کر سکتی ہیں، ہماری اینزائٹی، ہمارے ڈپریشن کو ختم کر سکتی ہیں، ہم ایسی چند چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا. اس میں جو سب سے ٹاپ کی چیز ہے،
ہر رنج و غم اور ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے سب سے ٹاپ کی چیز کیا ہے؟ کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ کا سر کہیں بھی جھک جاتا ہے. ہر کنکر میں آپ اوپر والے کو، رب کو تلاش کر رہے ہیں، ہر پتھر میں رب کو تلاش کر رہے ہیں، تو بھائی یہ تو آپ نے ٹینشنوں کو مول لے لیا ہے. آپ نے جب توحید سے اپنا ناطہ نہیں جوڑا، ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑا، تو زندگی میں آپ کے ڈپریشن کبھی ختم نہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اے میرے نبی، آپ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کیجئے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، نیچر ہے، جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے ساری انسانیت کو. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی تخلیق کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. توحید آپ کی نیچرل آواز، آپ کے دل کی آواز. سب سے پہلے دل اللہ کو پکارتا ہے. مکہ کے کافر 360 بتوں کو پکارتے تھے، مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ جب وہ سمندر میں سفر کرتے تھے اور طوفان آتا تھا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے، لات و منات کو بھول جاتے تھے، ایک اللہ کو پکارتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارا مسلمان بھائی اس توحید کی دولت سے اتنا دور ہو گیا کہ مکہ کے وہ کافر تو مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے، اور ہمارا مسلمان بھائی اپنے مشکل وقت میں یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتا ہے، یا غوث اعظم کا نعرہ لگا رہا ہے، یا غریب نواز کا نعرہ لگا رہا ہے. اس کی دکانوں کا نام KGM سے شروع ہوتا ہے، اس کا برانڈ ہے، اس کا ٹریڈ مارک ہے خواجہ غریب نواز. یہ آج ہماری توحید کا حال ہے، اور شاعر کو کہنا پڑتا ہے وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان.